صحابی رسول رآ امرأة تغتسل، اچانک جب ہوا آتی ہے، اس وقت نہ تو اتنی بڑی بلڈنگیں تھی نہ ہی گھر محفوظ تھے، ہوا جب آتی ہے ایک عورت غسل کر رہی ہوتی ہے، اچانک پردہ اٹھتا ہے، ان کی نظر پڑتی ہے، فوراً کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، مجھے اللہ کے پیغمبر نے کس کام کے لیے بھیجا تھا، میں کیا کر بیٹھا ہوں، کس طرف دیکھ بیٹھا ہوں۔ فوراً خوف پیدا ہوتا ہے اور مدینہ سے باہر نکل جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، میں کون سا پیغمبر کے سامنے منہ لے کر جاؤں گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں، میرے صحابہ کو میں نے کام بھیجا ہوا ہے، وہ ابھی واپس نہیں لوٹے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ابحثوا یا عمر یا سلمان، جاؤ اے سلمان اے عمر، جاؤ میرے سالبہ کو لے کر آؤ، میرا سالبہ کہاں گم ہو گیا ہے، ابھی تک آیا نہیں، کہاں ہے میرا سالبہ۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں چوکوں چراہوں میں تلاش کرتے ہیں، جناب سالبہ ملتے ہی نہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ابحثوا فی الصحراء، جاؤ میرے سالبہ کو صحرا کے اندر تلاش کر کے لے کر آؤ۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نکلتے ہیں، سلمان رضی اللہ تعالیٰ نکلتے ہیں، تلاش کرتے کرتے ایک آدمی سے ملاقات ہوتی ہے، اس سے پوچھتے ہیں کیا تجھے ادھر کسی نوجوان کو دیکھا ہے، کسی آدمی سے ملاقات ہوئی ہے؟ وہ کہتا ہے ایک آدمی ہے، اس پہاڑ کی چوٹی پہ رہتا ہے اور اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ روتا ہی رہتا ہے، اللہ سے معافیہ مانگتا رہتا ہے، پتہ نہیں اسے مسئلہ کیا ہے۔ نزہت لبن، شام کے وقت نیچے آتا ہے، دودھ کا پیالہ دیتے ہیں، وہ دودھ پی کر چلا جاتا ہے، 16 سال کی عمر ہے، نوجوان ہے، آنکھوں میں حیا دیکھیے۔ جناب سالبہ بن عبد الرحمن، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب وہ نیچے آئے ہمیں اطلاع کرنا، فلما نزل، سالبہ بن عبد الرحمن نیچے آتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا جاتا ہے، ان کی حالت کیا ہو جاتی ہے، رو رو کر فَإِذَا هُوَ كَالْفَرْخِ الْمَنْتُوخِ، جس طرح چڑیا کا بچہ ہوتا ہے اس طرح رو رو کر وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اتنے کمزور ہو جاتے ہیں۔ جناب سالبہ کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس لے جایا جاتا ہے، چارپائی پہ لٹایا جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں چارپائی پہ میں نہیں لیٹوں گا، نیچے زمین پہ لٹا دے، لٹایا گیا۔ کونین کے تاجدار آئے، آپ جب آئے تو جناب سالبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ علیہ السلام اس کے سر کو اپنی ران مبارک پہ رکھتے ہیں، جناب سالبہ کہتے ہیں ابعد رأسن، اے اللہ کے نبی اس سر کو پیچھے ہٹا دیجئے، بذنوب والمعاصی، یہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ما تريد، اے سالبہ تم کیا چاہتے ہو، ماذا تريد، کیا چاہتے ہو؟ جناب سالبہ فرماتے ہیں قال عفو اللہ، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے۔ اسی وقت وفات ہو جاتی ہے، جنازہ پڑھنے کے لیے لے جایا جاتا ہے، آپ علیہ السلام جنازے میں چل رہے ہیں، اور کس طرح چل رہے ہیں، اگلے پاؤں، یعنی ایٹیاں اٹھا کر پوچھا جاتا ہے کیوں ایسے چل رہے ہو؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے فرشتے ہی اتنے نازل کیے ہیں، پاؤں رکھنے کے لیے جگہ ہی نہیں مل رہی۔ 16 سال کی عمر ہے، اس لیے تو رب تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير ألا
ربهم, جن کی آنکھوں میں حیا یعنی ڈر آ جاتا ہے, اللہ رب العزت ان کے مرتبے کو, رتبے کو بلند کر دیتے ہیں. ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. میرے محترم بھائیو, آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں, اللہ کی مدد اتر سکتی ہے. ہمارے قائد علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ تعالی, اللہ جہاں بھی وہ لیٹے ہوئے ہیں ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما. وہ فرمایا کرتے تھے, لوگوں اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کر لو, دیکھنا پھر اللہ کی مدد کیسے تمہارے اوپر اترتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے, اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.